السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام کا نام ہے پورا سچ۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ مظفر آباد کے قریب فوج کا MI ہیلی کاپٹر فنی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ جتنے لوگ اس میں موجود تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ بہت ہی تکلیف دہ سانحہ، پوری قوم اس پہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے، پوری قوم اس پہ پریشان ہے، اپسٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب پرعزم بھی ہیں کہ قوم کا ایک ایک بچہ پاک فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ پوری جرت اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہداء کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارا مین فوکس ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے ایک دفعہ پھر پرانے والی حرکت فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے مذاکرات میں بہت دیر کر دی، اب ایران کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ایران مشرق وسطیٰ کا گنڈا بن چکا ہے، یعنی وہ تنہائی میں لگتا ہے کہیں بیٹھے ہیں اور ان کو احساس ہوا ہے کہ یار ایران تو واقعی چودھری بن گیا، تو وہ پھر ایک دفعہ پلٹ کر آئے ہیں۔ اور دوسری طرف ایرانی صدر کہتے ہیں کہ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں، اور جنگ کو توسیع دینا بھی ہمارے مفاد پہ نہیں، لیکن اگر کوئی ہم پہ جارحیت کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہوگا کیا یہ آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ سر دست اس ڈیولپمنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو آج کا پینل، بڑا سینئر پینل موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، دفاعی تجزیہ کار ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب PTI کے سینئر رہنما ہے، سابق MNA ہیں، وہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، آصف باجوہ نون لیگ سے تعلق، اور عبد بلوچ صاحب جو سفارتی معاملات پر اور خاص کر مشرق وسطیٰ کی ڈیولپمنٹ اور اتار چڑھاؤ کے حوالے سے ایک بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں۔ عبد بلوچ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، ایک تو کشمیر میں بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ آپ کی نظر سے بھی گزرا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور مین آپ بتائیے گا کہ یہ ٹرمپ صاحب نے جو فرمایا، یہ ٹرمپ صاحب کو آخر یہ انجیکشن دوبارہ سے کس نے لگا دیا ہے؟ افسوس اور بہت ساری دعائیں ان شہداء کے لیے جو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہم نے شہادت نوش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی فیملیز کو صبر عطا فرمائے۔ ہم آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، امریکہ میں ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ہے، اٹس ناٹ اونلی ٹرمپ۔ دیکھیے، انہوں نے ٹرمپ کو آگے کیا ہوا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن دیکھیے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات آج کے نہیں ہیں، 50 سال ہو گئے اس کو۔ اور یہ میں کل کہیں سن رہا تھا کہ آئزن ہاور نے کہا تھا کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو میرا اپنا کبھی کبھی اس پہ ضرور سوچئے گا، جنرل بگڑ صاحب بھی بڑے سمجھدار اور بڑے ایکسپیرینس آدمی ہے، تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آف دا ویسٹ ہیز انوینٹڈ اسرائیل اینڈ سسٹینڈ اسرائیل۔ تو اب سوال ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، کیا وہ اس جنگ کے بعد اس کو ابنڈن کر دیں گے، یتیم کر دیں گے؟ نو سر۔ کیا وہ اپنی دکان بند کر کے جو ہے موٹر سائیکل بنانا شروع کر دیں گے، ٹریکٹر بنانا شروع کر دیں گے؟ نو وے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ بم بنائیں گے، میزائل بنائیں گے، اور اس کو ان کے لیے جنگ چاہیے، جنگ کے لیے ان کو نتن یاہو چاہیے۔ تو اور اگر چھوٹی موٹی جنگیں کرانی تو آپ کو طالبان TTP چاہیے۔ سو دس میرا اپنا خیال ہے کہ اب ہمیں اس جنگ کو ہسٹوریکل اور آئی وڈ سے جیو اکنامکس کے براڈر کینوس میں دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف خامنائی اور ٹرمپ اور نتن یاہو اکیلے نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ بڑی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کھڑی ہے۔ اب وہ چاہے گی کہ پاز آ جائے تاکہ تھوڑا مارکیٹ سدھر جائے، جو 200 500 بلین ڈالر کے کانٹریکٹ جو
سائن کرنے ہیں کشنوف نے اور وٹکوف نے، وہ کر لیں. اس کے بعد اگلی واری، پھر اگلی فصل تے اگلا پھر جنگ. میرا ادھے ختم ہو گیا بیان. شیر بلوچ صاحب، آپ ہمیشہ بڑی وزڈم بیسڈ بات کرتے ہیں. یہ $1,000,000 کویسچن ہے، یہ تو ہضم ہی نہیں ہوتی نا بات کہ جس طرح تیاری کر کے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اور 100 سال سے تیاری کر رہا ہے، 40 سال سے ایک امریکی گوف صدر ڈھونڈ رہا تھا جو اب ملا ہے، اور وہ پنجابی کہندے ہیں ہمیں سکا ہی جان دے کہ چلو کوئی گل نہیں، اور وہ ساری لڑائی انہوں نے ایران یہ بھی کو. نہیں غلط ہے، سوری فار دا انٹرپشن، دس از آلسو ناٹ کریکٹ، کیونکہ باقی جنگاں ختم ہو گیا نے، اے رہ گئی سی. That is why this he happened to be there. He happened to be there. ایک حصہ اس کا میں نے ابھی، دوسرا حصہ جو آپ نے جس پہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو جو کچھ آج تک ملا ہے وہ اس بدماشی کے نتیجے میں، جنگوں کے نتیجے میں، جو لوٹ مار اس نے پوری دنیا سے کی ہے وسائل کی، اس کی تو جو بھی یہ بلڈنگ ساری بنی ہے وہ تو ان جنگوں کی بدولت بنی ہے. اور بات آپ نے صحیح کی ہے کہ وہ کل سے کیا کوئی گوارے بیچنا شروع کر دیں گے. وہ اس جنگ میں بھی، ہر جنگ میں نیا ایکسپیرینس کرتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں. وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی جو ایران نے ایکسپیرینس کی ہے اس کو پکڑیں گے، اس کو کاپی بنائیں گے. ایران اس کی پکڑ رہا ہے، وہ اس کو چائنا بیچ رہا ہے، اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. تو بات آپ کی صحیح ہے کہ کیا وہ سارے یہ کام ٹھپ کر کے کوئی تبلیغی جماعت پہ تو نہیں چلے جائیں گے سارے. جناب قبلہ مصطفیٰ اقبال پاشا صاحب، جیئر بلوچ صاحب نے بڑی بنیادی پوائنٹس چھیڑ دیے کہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. جو لوگ امیجنیشن میں، آئیڈیلزم میں رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور کل یہ ہو جائے گا، پرسوں وہ ہو جائے گا، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کا بھائی کاروبار کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، اسرائیل کے عزائم کیا ہیں. وہ کسی کی خواہش پہ کیا ساری چیزیں بدل سکتی ہیں؟ بلوچ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی، اور وہ خوبصورت بات ایسی ہے کہ دریا کو نہیں، سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا ہے. بس یہ جیئر بلوچ صاحب کا ہی کام ہے جناب. دریا نہیں، سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کیا ہے. امریکہ کو بنے ہوئے 250 سال ہوئے ہیں، جس میں اس نے 300 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں. اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار گیا، ویتنام میں ہار گیا، افغانستان میں ہار گیا، ایران میں اس کو مار پڑ رہی ہے. بھائی جیت ہار کے معیار وہ خود طے کرتا ہے کہ جنگ کی جیت اور ہار کا تعلق ہوتا ہے کہ جنگ شروع کرنے والا جو ہے اس نے کیا مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے تو جنگ شروع کی تھی. کیا اس نے وہ مقاصد حاصل کر لیے؟ اگر حاصل کر لیے تو اس کا مطلب ہے اس نے جنگ جیت لی. تو جنگ کے مقاصد کیا تھے؟ یہ بلوچ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ امریکہ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی جنگوں پر بیس کرتی ہے. اس کی اکانومی جو چلتی ہے وہ اس کی وار مشین پر چلتی ہے، ملٹری کمپلیکس پر چلتی ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جنگ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو پالیسی بنی تھی زائنزم کے لیے، اس وقت کی جو سپر پاور تھی برطانیہ، اس نے زائنسٹ موومنٹ کے اصرار پر، ان کی یعنی دباؤ پر جو ہے وہ بیلفور ڈیکلریشن دیا، جس کے جو بنیاد بنا 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کی. اس کے بعد امریکہ نے ایک پالیسی کے طور پر اسرائیل کو، اسرائیل کے قیام کو، اسرائیل کی بقا کو، اسرائیل کی ترقی کو اپنے فارن پالیسی کا ایک حصہ بنا لیا. اور وہ فارن پالیسی اس وقت سے اب تک چل رہی ہے. امریکہ میں کوئی بھی صدر ہو، ریپبلکن ہو، ڈیموکریٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کی بقا کے لیے اس کی تمام ریسورسز جو ہیں وہ استعمال ہوں گی. پہلی بات. اب اسرائیل جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے 1948 کے اندر جو اسرائیل کا جغرافیائی نقشہ تھا اور آج جو اسرائیل کا جغرافیائی نقشہ ہے، دنیا میں واحد ریاست اسرائیل ایسی ہے جس کی جغرافیکل باؤنڈریز ابھی تک فائنلائز نہیں ہے.
وہ 48 سے لے کر آج تک ایکسپینڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. آپ نقشے میں جا کر دیکھ لیجئے. اور وہ ایکسپینشن جو ہے وہ اس نقشے کے مطابق ہے جو کہ زائنسٹ نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ ترتیب دیا ہوا ہے. اور انہوں نے اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ جو اسرائیل کی کینیسٹ ہے یعنی ان کی جو پارلیمان ہے اس پر انہوں نے نعرے کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں. جیسا کہ پاکستان کی پارلیمان کے ماتھے پر کیا لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح ریاست اسرائیل کے جو پارلیمان ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں, وہ آگے انہوں نے بیان کیا ہے. اور وہ جو سرحدیں ہیں وہ گریٹر اسرائیل کے نقشہ ہے اور ریاست اسرائیل 48 سے لے کر آج تک اسی نقشے کے مطابق جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اب جو جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کی, ہمیں نہیں معلوم کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اندر کیا کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اسرائیل لبنان کے اندر وہی کچھ کر رہا ہے جو کہ ریاست اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے مطابق ہے. اب یہ بالکل جیسا کہ بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی. آپ نے بھی کہا کہ امریکہ کیا جنگ چھوڑ کے تو وہ تبلیغی جماعت کا کام, نہیں, جنگ جاری رہے گی. اور اسرائیل اور امریکہ کی کولیبوریشن سے جو 77 سال سے پالیسی چل رہی ہے مشرق وسطیٰ کی, یہ اس کا لاسٹ راؤنڈ ہے. اور اس راؤنڈ کے اندر ایران کو اور لبنان کے اندر جو ملٹری مسل ہے, ایران کا ملٹری مسل مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا. 70-80% ویسے تباہ ہو چکا ہے. یہی حالت جو ہے وہ اسرائیل نے لبنان کے اندر کر لی ہے. میرا تاریخ کے طالب علم کے طور پر یہ کیٹاگوریکل اوپینین ہے کہ ٹرمپ نے تو آج کہا ہے نا کہ اب جنگ ہوگی اور ہم ایران کو سبق سکھائیں گے. میری ڈے ون سے یہ کیلکولیشن ہے اور میرا نقطہ نظر ہے کہ ایران کی مکمل تباہی تک یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی 48 سے مشرق وسطیٰ کے اندر جو یہ خواہش ہے, بڑی ترین خواہش ہے. جی برگیڈی صاحب ویلکم ٹو دی شو. برگیڈی صاحب بھی جوائن کر گئے اور آصف باجوہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب, یہ امریکہ کا تو یہ بزنس ہے اور ہم کبھی کبھی بہت زیادہ ہوپ فل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ بند ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی دونوں میرے مہمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کاروبار ہے, اسلحہ بیچنا کرنا, ساری زندگی میں جو کچھ اس کو ملا ہے لڑائیوں کے نتیجے میں ملا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا $331 بلین سالانہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اسلحہ, اور 2024 میں ان سے $319 بلین کا کیا تھا. تو یہ اس کا ایک کاروبار ہے. تو یہ جنگی اگر وہ مین آف پیس ہی بن جائے گا ٹرمپ, تو پھر ان کا یہ کاروبار تو فرق ہو گیا. اور دوسری اس نے بڑا گلہ کیا, اس نے کہا کہ ایران کو کہ یار آپ مشرق وسطیٰ کے گنڈے ہی بن گئے. یعنی وہ سمجھتا ہے یہ گنڈا کا ٹائٹل صرف اس کا امریکہ کا ہے اور ٹرمپ کا ہے, کوئی اور نہیں کوئی بن سکتا. برگیڈ صاحب. جی بہت شکریہ. صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کتاب تھی بڑی مشہور, اس کا ٹائٹل تھا ٹرانسفارمنگ امریکنز وے آف بیٹل, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنا اسٹائل آف بیٹل جو ہے وار کا ذکر نہیں کیا تھا, اسٹائل آف بیٹل کو تبدیل کر لینا. اب وہ تبدیل کس طرح کر لینا اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. لیکن ابھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو ایران اور امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یا امریکہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ امریکن کی اگر آپ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو اگر وہ امریکہ کی ڈیزائر بھی رہی تھی تو ان کے پریزیڈنٹس نے جتنے بھی اس وقت تک رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو ایڈپٹ نہیں کی. جو بائیڈن تک ایک شخص جو بہت بڑا زیونسٹ تھا اور جو جب ہاؤس آف فورن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین تھا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ if there was no Israel, we would have to invent one Israel, اور ہمیں کسی بھی طریقہ سے اسرائیل کے لیے کوئی مدد کرتے ہوئے ڈیفینسو فیکٹر پہ نہیں جانا چاہیے. تو امریکہ جو ہے وہ باوجود اس کے
کہ ان کے اندر ایک زیونسٹ لابی کی طرف سے پریشر رہا، لیکن ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے پریشر نہیں لیا. ہاں جب وہ گئے کبھی بھی کسی وار میں، اس وار کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹل اسپیس کو، اپنی میونیشن اسپیس کو اور اپنی جو ٹیکنالوجیکل اسپیس تھی اس کو بڑھا کے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن سوچ کی بات یہ ہے وہ جس بھی جنگ میں گئے، اور آپ اپنا شروع ہو جائیے وہ ان کی تمام جنگوں سے لیٹسٹ آپ آ جائیے گا ویتنام تک، جہاں انہوں نے بہت سارے ویپنری ٹیسٹ کی لیکن ان کو الٹیمیٹلی شکست کیوں ہوئی. سوچنے کی بات یہ ہے وہ شکست کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہر بیٹل کے اندر آپ کوئی نہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو شکست اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی تمام یورپ پہ قبضہ کر کے یا عرب پہ قبضہ کر کے میں اس کو کہاں پہ روکوں گا اور پھر میری ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جرمنی تباہ ہو گیا. اب امریکنز نے بھی جب بھی کوئی وار کیا انہوں نے اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی پہ غور نہیں کیا، اسی لیے پھر کہیں سے رات کے اندھیرے میں بھاگے، کہیں سے وہ ایمبیسی کے اوپر ہیلی کاپٹر لگا کے بیٹھے. اب یہ بھی جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو امریکن پریزیڈنٹ ماضی میں ایران کے ساتھ نہیں کر سکے وہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کر لیا کرنے کے لیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس تو کر لیا کرنے کے لیے اور اس نے ایران پہ اٹیک بھی کر دیا، لیکن جو ایران کا رسپانس آیا اس کے بعد اب آپ نہ امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے ایگزٹ کس طرح کرنا ہے آپ نے وار سے. کیونکہ آپ اس کا کوئی بھی وار کا ایم لے لیں، مشن ایم جو کچھ مرضی لے لیں، کیا اس نے کہا کہ جی ہم نے رجیم چینج کرنا ہے یا ہم نے میزائل اصل میں جو زیونزم کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایران کو تباہ و برباد کرنا. یعنی اگر رجیم چینج بھی ہو جاتا تو وہ پھر رجیم چینج کے ذریعے ایران کی ڈسٹرکشن. ابھی اس وقت ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اس نہج کے اوپر ایران جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے، امریکہ جو ہے وہ ری ایکٹیو ہے. اگر ایک ہیلی کاپٹر کے گرنے پہ جو بیٹل زون میں گرا ہے اور جس کے گرنے کے بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جس پہ ایران نے بھی کہا کہ ہم نے انٹینشنلی اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، اس کے بعد امریکہ کا ایک دم اٹیک کرنا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس ذہنی حالت میں ہے اس میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کندھے سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ جی میں جنگ جیت چکا. ابھی اس کو پاکستان نے کندھا تو دیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ ہماری بات مان جائیں، اور پاکستان نے اس کے اوپر نہ صرف سیٹ آف پروپوزل دیا بس کہ اس کے اندر سے ایسی ماڈیفیکیشن بھی کی جس کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ نے ایران کے پیسے ریلیز کرنے ہیں تو آپ اس کو ایک تھرڈ کنٹری میں رکھ دیں، آپ ان کو فیزز میں ریلیز کر دیں. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں الٹیمیٹلی امریکنز کو بھی اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا پڑے گا. کسی نہ کسی طریقہ کار سے آپ اگلے 1-2 ہفتوں میں دیکھیں گے کہ امریکنز کی طرف سے یہ جنگ، امریکنز کی طرف سے یہ جنگ رکے گی. اب یہ جنگ ایکسپلائٹ کس طرح ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ اب ایک تو ایران کے اندر حزب اللہ جو ہے وہ لیبنان میں لڑ رہی ہے، لیبنان پہ ایران باقاعدہ قبضہ کر رہا ہے کہ لیبنان از ون پارٹ آف گریٹر اسرائیل. اس کے بعد ہوتھیوں نے کہہ دیا کہ ہم باب المندب کو بلاک کر دیں گے، اور اگر باب المندب بلاک ہو گیا اور اگر وہ اسٹیٹ آف ہارمز بھی بلاک ہو گئی، اب عراق کے اندر ایک کمانڈو گروپ ہے، عراق کے اندر ایک گروپ ہے جو عراقی گورنمنٹ سے لڑ رہا ہے. اس نے ابھی کہا ہے، اس نے اب ان کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر امریکہ نے یہ اٹیک بند نہ کیے تو ہم امریکہ کی ہر فیسلٹی پہ حملہ کریں گے، اور عراق کے اندر ان کی بہت ساری فیسلٹیز پھیلی ہیں. سو اس جنگ کا جو دائرہ کار جو بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر اس پوائنٹ آف ٹائم برگیڈ صاحب وہ ٹھیک ہے، اب تو امریکہ کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے، اس کے ساتھ عرب کنٹریز کئی کھڑے ہیں، دبئی آل آؤٹ جا رہا ہے، بحرین جا رہا ہے، چلو قطر اور سعودی عرب کسی حد تک پیچھے ہٹ گئے، ٹرکی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کی پائپ لائن ساری اسرائیل کی ادھر سے جا رہی ہے، بہت بڑے اڈے امریکہ کے اور اسرائیل کے ٹرکی کے اندر موجود ہیں، بظاہر تو وہ بھی بڑے غیرت مندی کے بیان دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو کہانی ہے باجوہ صاحب، اس میں ایران اکیلا لڑ رہا ہے. اکیلا کہنے کا مطلب یہ ہے یا تو ایران کے حزب اللہ ہے جو ان کی پروکسی جہاں پہ ان کے ہیں ہمدرد، حوثی ہیں، حزب اللہ ہے، یا عراقی ملیشیا جس کی بات ہوئی،
وہ تو اکیلا ملک لڑ رہا ہے، باقی اسلامی ممالک ایران کے ساتھ پریکٹیکلی اس طرح سے کھڑے نہیں ہیں. چین بھی بات کر رہا ہے تو وہ اخلاقی اور سماجی اور پتہ نہیں سفارتی سپورٹ، رشیا بھی اسی طرح کی. تو ایران کے ساتھ اگر 2-3 ممالک اور کھڑے ہو جائیں تو یہ جنگ تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. دیکھیے بالکل مجھ سے سوال کرنے سے پہلے جو ترتیب الفاظ کی آپ نے پیش کی، یہ بالکل آپ نے بالکل درست عکاسی کی ہے حالات کی، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. لیکن میں چھوٹا سا تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا. میرے دیکھیں ہر شخص نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کے اندر خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو رضا شاہ پہلوی کی باقیات تھی وہ اس وقت یو ایس اے میں ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس رجیم کے خلاف امریکہ کچھ کرے گا تو ایران کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ سارا کچھ ایڈورس ہوا اور حالات یکسر تبدیل ہو گئے. یہ تھا ان کا اندرونی معاملہ، اور آج بھی قوم کھڑی ہے اسی رجیم کے ساتھ. جو خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، خلفشار تھا بھی. رضا شاہ پہلوی کی باقیات چاہتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ آ جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. یہ تھا یہ ایک پہلو ہے. دوسرا سر پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ 2-3-4 ممالک کھڑے ہو جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے. میں سر ود ڈیو ریسپیکٹ بڑے ادب سے گزارش کروں گا، میرا نقطہ نظر مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ جو بھی جنگ لڑی گئی ہے وہ ہمیشہ جو اکنامیکلی لوگ مضبوط ہیں، جو اکنامیکلی لوگ کنٹریز مضبوط ہوتے ہیں. میں کہہ دوں امریکہ جنگ ہار گیا ہے، میں کہہ دوں افغانستان میں ہار گیا، ویتنام میں ہار گیا، لیبنان میں ہار گیا، عراق میں ہار گیا، سارا ہر جگہ ہار گیا، مان لیتے ہیں ہر چیز کو. لیکن سر بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب، ہم ذرا سوچیں کہ اس وقت ایران کے پاس بچا کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اتنی ان کے خلاف ریسٹرکشنز ہیں، ان کا بزنس تباہ ہے، ان کی اکانومی زیرو کے اوپر آ چکی ہے، وہ سنبھل نہیں سکتے. اور دوسرے 2-4 ملک جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا، اوپنلی ایران کا ساتھ دیا، تو کہیں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ چلی جائے. یہ سوچ ہے لوگوں کی. ہر ملک کو اکنامیکلی اس جنگ نے بہت افیکٹ کیا ہے بشمول امریکہ کے. کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جس کو اکانومی کے اوپر اس جنگ نے اثر نہیں ڈالا. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو اور ان کی اکانومی جو ہے وہ اس کو ہم اپنی لائن پہ لے آئیں. دیکھیں پاکستان کھڑا تھا، پاکستان نے اتنی شاندار طریقے سے اس میں سفارتکاری کی ہے، انہوں نے کسی کی فیور نہیں کی، کسی کے خلاف نہیں گئے، لیکن میرٹ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے جو ترلا منت کرنی تھی ایران کی وہ کی، جو ترلا منت یو ایس اے کی کرنی تھی وہ کی، وہ اپنے طریقے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب، کیا مقاصد حاصل کر لیے ایران نے ایک ان کا ہیلی کاپٹر تباہ کر کے؟ کیا مقاصد حاصل کیے گئے؟ آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بہت 1000 گنا بہتر سمجھتے ہیں کہ جنگ کے مقاصد ہوتے ہیں. اور ابھی دوست فرما رہے تھے جو انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے دریا کو سمندر کو کود میں بند کیا، آئی ایگری ود دیم. لیکن سر مقاصد کیا تھے؟ ایران کے کیا مقاصد تھے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کے؟ بھائی ساری دنیا مرنے کی طرف جا رہی ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے بینگ مسلم کنٹری. لیکن آفٹر آل کیا ہوگا؟ کس ملک کا نقصان زیادہ ہوگا؟ کس نیشن کا نقصان زیادہ ہوگا؟ کن ممالک کو؟ آپ اپنی اکانومی کی طرف دیکھیں. اگر یہ جنگ جاری رہی ذوالفقار راحت صاحب تو کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ پیٹرول کہاں جائے گا؟ ذرا سوچئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج دیکھیں پاکستانی میڈیا نے 2 موقعوں پہ اتنا شاندار کردار ادا کیا ہے کہ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. جب انڈیا کے ہم نے جہاز مار گرائے اس وقت، اور اس سفارتکاری میں پاکستانی میڈیا نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور سفارتکاری کا یہ اس کے ماننے والے ہیں. لیکن سر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، ہمیں ایران کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، آپ بھی ملک اسلامی امت کو بچانے کی کوشش کریں، آپ بھی تھرڈ ورلڈ وار سے بچائیں اس دنیا کو.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک سپورٹنگ ایج دے کے تو ہم کسی کو کہیں سپورٹ دے کے للکار دو بھائی. بالکل ٹھیک ہے باجو صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.